إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ مالک الملک کا اس قدر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب بھائیوں کو قرآن اور حدیث کو ماننے والا بنایا ہے۔ ہم اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں جس قدر بھی گروہ اور فرقے پائے جاتے ہیں سب کسی نہ کسی رنگ میں گمراہی کا شکار ہیں۔ واحد اہل الحدیث ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے صحیح اور سچا اور کھرا دین نصیب فرمایا ہے۔ مجھ سے قبل آپ مرکز جمعیت اہل حدیث کے ضلع گجرات کے امیر حافظ طارق محمود یزدانی صاحب سے یہ بات سماعت کر رہے تھے
کہ ہارون الرشید نے بعض چیزوں کی تلاش اور طلب کی، کفر کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ جہمیہ کے پاس ملا، اسی طرح جھوٹ کو طلب کیا تو وہ رافضیوں کے پاس ملا، اور علم کلام اور فلسفہ چونکہ چنانچہ یہ تلاش کرنا شروع کیا تو معتزلہ کے پاس پایا، اور حق بات کی تلاش کی تو اہل حدیث کے پاس پایا۔ یہ جو پہلے 3 گروہ ہیں، میں ان میں ایک اور اضافہ کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جہمیہ، معتزلہ اور رافضیہ۔ مولوی عبدالحی لکھنوی حنفی نے اپنی کتاب الرفع والتکمیل فی علم الجرح والتعدیل میں لکھا ہے، حوالہ بھی انہی کے گھر کا ہے، کہتا ہے وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَنْفِيَّةُ لَهَا فُرُوعٌ فَمِنْهُمُ الشِّيَعُ وَمِنْهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ وَمِنْهُمُ الْمُرْجِئَةُ۔ کہتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مرجیہ، شیعہ، رافضیہ، یہ سارے کے سارے حنفیوں کی شاخ ہیں، یعنی یہ جتنی گمراہیاں ہیں ان سب کا معجون مرکب اگر آپ کوئی دیکھنا چاہیں تو وہ حنفی کو دیکھ لیں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، نہ ہی یہ ہمارا اپنا کلام ہے، یہ مولوی عبدالحی لکھنوی حنفی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اس وقت جس قدر بھی حدیث رسول کے منکرین موجود ہیں، سب کسی نہ کسی رنگ میں مواد لیتے ہیں تو حنفیوں سے لیتے ہیں، اور آپ ایک اور جہت سے غور کریں، منکرین حدیث کو اگر ائمہ کے خلاف زبان کھولتے ہوئے آپ پائیں گے، وہ امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام ابو داود کو، امام ترمذی کو، امام نسائی کو، امام ابن ماجہ کو، امام حاکم کو، امام بہقی کو، امام دارقطنی کو، امام دارمی کو تو طعن اور تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ کوئی حدیث کا منکر اہل کوفہ کے امام کو کبھی بھی تنقید کا نشانہ نہیں بناتا۔ آپ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، کہیں بھی آپ کو اہل کوفہ کے امام پر ان کو کلام کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ زبان کھولیں گے تو محدثین کے خلاف کھولیں گے کہ یہ تو اجمی تھے، ایرانی تھے، سازشی تھے، انہوں نے حدیثیں بعد میں گھڑ دی ہیں، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، بعض وہ گروہ ہیں جو بالکل حدیث کے ہیں ہی منکر اور کہتے ہیں صرف قرآن حجت ہے، حالانکہ وہ اس دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں حدیث وہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق آئے، اور حنفیوں میں اس کا بہت سارا طبقہ موجود ہے جو یہ بات کہتا ہے، اور لیا کہاں سے؟ شیعہ حضرات سے۔ اصول کافی کی روایت ہے جو حنفیوں کے اصول بزدوی وغیرہ میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کی طرف بات منسوب کی ہوئی ہے
کہ اذا روی لکم انی حدیث فعارضوہ علی کتاب اللہ فَإِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ وَإِنْ خَالَفَهُ فَاتْرُكُوهُ کہ جب تمہارے پاس کوئی حدیث بیان کی جائے اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو، خلاف ہو تو رد کر دو۔ یہ روایت شیعہ حضرات کی بنائی ہوئی ہے اور ان کی اصول کافی میں ہے، اور وہیں سے چرا کر حنفیوں نے بھی اپنے اصول میں لکھ دی ہوئی ہے۔ یہ اصول بزدوی جو فقہ حنفی کی بڑی معروف اور معتبر کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی موجود ہے۔ توضیح تلوی جو اصول فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی موجود ہے۔ اور بعض وہ ہیں جنہوں نے قواعد اور قانون بنا کر حدیثوں کو رد کیا، اور وہ آپ کو سب سے زیادہ قانون اور کلیے بنا بنا کر حدیث کو رد کرنے والے بھی حنفی نظر آئیں گے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں انشاءاللہ ابھی دلائل کے ساتھ اس کے پہ گفتگو کروں گا اور باحوالہ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو جتنی بھی گمراہیاں موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، مولوی عبداللہ لکھنوی کے بقول شیعہ ہیں تو حنفیوں سے نکلے ہیں، مرجیہ ہیں تو حنفیوں سے نکلے ہیں، معتزلی ہیں تو حنفیوں سے نکلے ہیں، واحد اہل حدیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب بھی بات کرتے ہیں یا اللہ کے قرآن کی کرتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے تمام عقائد اور اعمال میں اصل حجت اور دلیل صرف دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث بھی اللہ نے نازل کی۔ یہ قرآن سے پوچھ لو، سورۃ نساء کی 113 نمبر آیت کریمہ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ کیا چیز نازل کی ہے؟ الکتاب والحکمہ، ایک اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے حکمت نازل کی ہے۔ اب کتاب اللہ کے قرآن کو کہتے ہیں اور حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو کہتے ہیں۔ شروع سے لے کر آج تک جتنے مفسرین آئے ہیں، تمام مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں کتاب کے ساتھ جہاں حکمت کا لفظ آیا ہے وہاں اس کا معنی سنت رسول لکھا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں اور انہی کے جمع کردہ احکام جو امام بہقی نے اکٹھے کیے، احکام القرآن کے نام سے جو کتاب طبع ہوئی، اس کے اندر بھی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر، جتنے بڑے بڑے ائمہ آئے ہیں سب نے اپنی تفسیروں میں کتاب کے ساتھ جو حکمت کا لفظ آیا ہے اس کا معنی سنت کیا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر ایک کتاب نازل کی اور دوسری حکمت رسول اللہ کی سنت اور حدیث نازل کی ہے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں پڑھی جاتی تھی۔ 22واں پارہ سورۃ احزاب، اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرو۔ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ،
جس چیز کی تلاوت اور پڑھائی تمہارے گھروں میں ہوتی ہے اس کو یاد کرو. کس چیز کی پڑھائی ہوتی ہے؟ آگے من بیانیہ سے اس کی تفصیل فرمائی. من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، اور ساتھ والحکمہ، نبی پاک کی سنت و حدیث. اسی لیے آپ دنیا سے جانے سے قبل اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرما گئے. یہ حدیث امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، ابو نعیم الاصبہانی نے تاریخ اصبہان کے اندر، اور ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں، مالک نے اپنی موطا میں نقل کی ہے. آپ نے فرمایا ترکت فیکم ما ان اعتصمتم، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لی تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت. بس ہمارے نقطہ نظر میں اور باقیوں میں ایک یہ فرق ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی، وہاں کتاب اور سنت کو بطور تبرک دیکھا جاتا ہے، حجت اور دلیل بنانے کے لیے نہیں دیکھا جاتا. اس لیے کہ جتنے مقلدین ہیں ان کے لیے دلیل قرآن اور حدیث نہیں ہے، ان کے لیے دلیل ان کے امام کا قول ہے. مقلد کا وظیفہ قرآن و حدیث نہیں ہے. مفتی رشید احمد لدھیانوی نے اپنی بخاری کی شرح ارشاد القاری میں اور اپنے فتاوے میں لکھا ہے، کہتا ہے رجوع الی الحدیث وظیفہ مقلد نہیں ہے، یعنی مقلد کا کام ہی نہیں ہے حدیث کی طرف رجوع کرے. اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر جس قدر بھی روایات مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بیان کی، وہ ساری کی ساری اس ایک کتاب کی صورت میں امام احمد رضا علم حدیث، یہ 3 جلدوں میں کتاب طبع ہوئی ہے. اس کی پہلی جلد کا صفحہ 153 ہے. اس پر لکھتا ہے کسی بھی مقلد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے امام کے قول کو ترک کر دے. کسی بھی مقلد کے لیے جائز نہیں وہ اپنے امام کے قول کو ترک کرے، اس لیے کہ مقلد کی دلیل ہوتا ہی قول امام ہے. اس لیے اس نے ایک کتاب لکھی احمد رضا خان نے، اس کتاب کا نام ہے اجل الاعلام بان الفتوی مطلقاً علی قول الامام. اور اس نے اپنے ملفوظات میں لکھا، کہتا ہے کہ ہم حنفی ہیں نہ کہ یوسفی اور شیبانی. کہتے ہیں ہم حنفی ہیں نہ کہ یوسفی اور شیبانی، یعنی نہ قاضی ابو یوسف کی ماننے والے ہیں نہ محمد بن حسن شیبانی کی ماننے والے ہیں. ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے تو اپنے امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور یہ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑا نہیں جاتا من و عن، اسی طرح اپنے امام کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار، بلکہ نبی کی بات پر امام کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. اسی کتاب کا ایک اور حوالہ عرض کرتا ہوں، صفحہ 122 سے اس کتاب کے اندر لکھتا ہے، یہ جو گھوڑے کا مسئلہ ہے نا، یہ لوگ ہمیں کہتے نہیں یہ لوگ گھوڑے کھاتے ہیں، اس کے متعلق صفحہ 122 پر یہ احمد رضا خان کے حوالے سے جو کتاب طبع ہوئی، پہلی جلد، کہتا گھوڑے کے گوشت سے متعلق حدیث میں ہے انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آزنا فی اکل لحوم الخیل. ترجمہ لکھتا ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی. اور آگے لکھتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے. آپ ذرا غور کریں، میں اس مسئلے میں نہیں جاتا ہے اس کی حلت ہے یا نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر مسئلہ موجود ہے اور ثابت ہے
لیکن میں یہ کہتا ہوں، دیکھو یہ کہتا ہے رسول اللہ سے اجازت ہے اور امام اعظم کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، بات رسول اللہ کی مانی جائے گی یا امام ابو حنیفہ کی؟ یہ نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، یہ اپنے امام کی بات کو آگے رکھتا، کہتا ٹھیک ہے رسول نے یہ کہا ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ بالکل اس کے متضاد فتویٰ دیتے ہیں، یہ نبی کی بات لینے کو تیار نہیں، امام کی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا واضح فرق ہے ہمارے اور ان کے موقف میں۔ ہم کہتے ہیں جب نبی کی بات آئے کائنات کے کسی فرد کی بات حجت نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں جہاں امام کی آئے وہاں کسی کی نہیں مانی جاتی۔ جاؤ مفتی احمد یار خان گجراتی کی کتاب جا الحق اٹھا کر دیکھو، جلد اول اس کی تقلید کے بیان میں اس نے لکھا ہے، کہتا ہے ائمہ اربع سے باہر نکل کر بات کرنا یہ جہنم میں جانے کے مترادف ہے، خواہ وہ بات قرآن کے مطابق کیوں نہ ہو، نبی کی حدیث کے مطابق کیوں نہ ہو، یا صحابی کے قول کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر کہتا ہے قرآن اور حدیث کے ظاہری معنی لینا یہ کفر کی اصل جڑ ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، وہ کہتا ہے قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، صحابی کی بات ہو، وہ بھی نہیں مانی جائے گی جب تک امام کی تقلید کا پٹا نہیں پہن لیا جاتا۔ لیکن اہل حدیث کیا کہتا ہے، لوگو آؤ اللہ کے رسول کی طرف، جہاں نبی کی بات آئے وہاں کسی کی نہیں چلتی۔ صحابہ میں دیکھو، عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین، داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ، سسر رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر علی کے داماد، دوسرے خلیفہ، کتنی بڑی شان کے مالک ہیں۔ کئی دفعہ زمین پر بولتے ہیں وہی آسمان سے بن کے آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ وحی دے کر جبریل کو بھیج دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر نیک و بد آتا ہے، احجب نساءک، اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دو۔ اللہ نے وہی نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی کی بیویوں سے کسی بھی مسئلے میں فائدے کا سوال کرنا ہو پردے کے پیچھے رہ کر سوال کرو۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ منافق ہے، ساری زندگی تنگ کرتا رہا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ آپ نے کہا اللہ نے مجھے یہ تو کہا ہے اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگو تو معاف نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے مجھے منع تو نہیں نہ بھی کیا۔ ادھر جنازہ ہو جاتا ہے، ادھر آسمان سے وہی آ جاتی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قاضی شوکانی علیہ رحمہ نے در الصحابہ جو فضائل صحابہ پر کتاب مرتب کی، کئی حدیث کی کتب کے حوالوں سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں سے عمر بن خطاب گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی فضیلت والے صحابی ہیں۔ اور ساتھ ہی دیکھو ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ رجل صالح، عمر کا بیٹا عبداللہ نیک آدمی ہے، جس کی نیکی کی گواہی اللہ کے رسول دیں تو اللہ کی کائنات میں اس سے بڑی کوئی گواہی موجود نہیں ہے۔ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ اب دیکھیے عقیدے کا مسئلہ، اہل حدیث کی دعوت کا مسئلہ، اہل حدیث کا پیغام دیکھیے، اہل حدیث کا نقطہ نظر ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بڑی مشہور حدیث ہے جامع ترمذی میں، بعض مسلطوں کے پیش نظر فرما دیا کہ حج تمتع کوئی شخص نہ کرے، حج قران کر لے، حج مفرد کر لے، تمتع نہ کرے۔ انہی کے بیٹے عبداللہ
جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ نیک آدمی ہے. عبداللہ نے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا. کہنے والے نے کہا تمہارے باپ نے تو اس سے روکا ہے. فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ عمر کا حکم مانا جائے گا یا رسول اللہ کے حکم کی پیروی ہوگی؟ اور یہی عبداللہ بن عمر، مسند احمد کی حدیث ہے، بیٹا کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں اپنی بیوی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے نہیں دوں گا. فرمانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. کہنے لگے میں تو نہیں جانے دوں گا. فرمانے لگے میں تجھے اللہ کے نبی کی بات کہہ رہا ہوں اور تو کیسے کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا؟ بیٹے سے ناراض ہو گئے اس بات پر، مرتے دم تک صرف اس وجہ سے کلام نہ کیا بیٹے سے، میں نے اس کو نبی کی حدیث بیان کی اور یہ کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا. عبداللہ بن عمر نے اہل حدیث کا نقطہ نظر واضح کر دیا. جہاں نبی کی حدیث آ جائے گی نہ باپ کی مانی جائے گی نہ بیٹے کی مانی جائے گی. باپ اور بیٹا اپنی جگہ پر کتنی ہی عظمت اور شان کے مالک کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی سے بڑی شان والے نہیں ہیں. باقی لوگ نعرے ضرور مارتے ہیں میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، لیکن جب نبی کی بات ماننے کی باری آتی ہے پھر صدقے واری نہیں ہے، پھر وہ کوفے والے پہ قربان ہوتا ہے، پھر نبی کی بات نہیں مانتا. صاف لکھا کہ رسول اللہ کی حدیث میں مسئلہ یہ ہے، لیکن ہمارے امام اعظم اس کو مکروہ تحریمی فرماتے ہیں. بھئی اللہ کے نبی جو اجازت دے رہے ہیں تو وہاں امام مکروہ تحریمی بھی فرما دے تو اس کی کوئی وقت ہے؟ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ہم نے جس نبی کی شان کو سب سے اونچا مانا ہے اس نبی کی بات کو بھی سب سے اونچا مانتے ہیں. میرے بھائیوں، اہل حدیث نبی کی سنت پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. یہی جو مناظرے کا مسئلہ تھا، میں اس حوالے سے کافی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. رفع الیدین نبی پاک کی سنت ہے اور اہل حدیث کی نشانی ہے. نبی پاک کی سنت ہے اور اہل حدیث کی نشانی ہے. امام ابو احمد الحاکم جو امام حاکم کے استاد تھے اور بہت بڑے عظیم محدث تھے، انہوں نے کتاب لکھی شعار و اصحاب الحدیث. شعار و اصحاب الحدیث ترجمہ اس کا ہے اہل حدیثوں کی نشانیاں. اس میں باقاعدہ باب باندھ کر نماز میں رفع الیدین کا تذکرہ فرمایا اور عبداللہ ابن عمر والی حدیث بیان کی اور ثابت کیا کہ اہل حدیث کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے، شروع کرتا ہے، رکوع جاتا ہے، رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو رفع الیدین کرتا ہے. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے کہ امام بخاری کے پاس آنے والے ان کے ساتھی یظہرون شعار اہل الحدیث، یظہرون شعار اہل الحدیث، کہ اہل حدیثوں کی نشانیوں کا اظہار کرتے تھے. کیا نشانیاں بیان کی؟ کا افراد الاقامہ ورفع الایدی فی الصلاۃ، اقامت اکاری کہنا اور نماز میں رفع الیدین کرنا. یہ امام بخاری کے جو شاگرد اور اصحاب تھے وہ اہل حدیث کی یہ نشانیاں ظاہر کیا کرتے تھے. اہل حدیث ہو تو پھر یہ نشانی چھپا تو نہیں نہ سکتا، اظہار کرے گا. اور اس سنت پر قربان ہونا پڑے، قربان ہو سکتا ہے لیکن یہ سنت چھوڑ نہیں سکتا. امام ابو بکر الفہری بہت بڑے حدیث و فقہ کے امام ہیں اور امام ابن العربی جو محدث اور مفسر تھے، ابن عربی نہیں جو صوفی تھا، ابن العربی جو محدث بھی تھے،
اور ترمذی کی شرح لکھی، عارضۃ الاحوذی مفسر قرآن بھی تھے، قرآن کی تفسیر لکھی احکام القرآن، انہوں نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں سورت انشقاق کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے شیخ ابو بکر الفہری وہ ایک دفعہ فرات، دریائے فرات کی طرف آئے، وہاں پر کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے مسجد تھی، جہاں پر جو ان کا شاگرد بیان کرتا ہے، کہتے ہیں میں نماز پڑھاتا تھا، وہاں اکثر جتنے لوگ تھے وہ اہل کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، اور امام ابو بکر الفہری جب مسجد میں آئے انہوں نے رفع یدین کر کے نماز پڑھنی شروع کی، تو ان حنفیوں نے امام ابو بکر الفہری کے قتل کا ارادہ کر لیا کہ یہ کون سا رفع یدینی ہے جو ہماری مسجد میں آ گیا ہے، قتل کا پروگرام بنانے لگ گئے۔ اور یہ کچھ تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں نا، ان کی مسجدوں میں اہل حدیث داخل ہو جاتے، مسجدیں دھویا کرتے تھے۔ مولویوں نے فتویٰ لکھا جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، یہ اس کے اوپر دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، سب نے مل کر یہ فتویٰ مرتب کیا، جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، کہ وہابیوں کو مسجدوں سے نکال دو، اور دھویا کرتے تھے۔ مجھے ایک طالب علم نے بات سنائی، کہنے لگا ہم ایک مسجد میں گئے، وہاں رفع یدین کر کے نماز پڑھی، تو وہ مسجد کا جو مولوی تھا اس نے کہا ان کو نکالو مسجد سے، یہ مسجد پلید ہو گیا، جہاں جہاں یہ کھڑے تھے دھو ڈالو اس کو۔ کہنے لگے جب ہمیں یہ معلوم ہوا نا، تو وہ ایک نوجوان تھا، اس نے مولوی صاحب کو سلام لے کر جفا مار لیا، کہا مولوی صاحب وہابی مسجد میں آیا تو مسجد میں اس کو دھونے لگے، اب میرا جسم تمہارے ساتھ لگ گیا، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ وہ دوڑا ٹینکی کی طرف، غسل خانے کی طرف، اس نے ٹینکی میں ہاتھ ڈال دیا، کہا کس پانی سے غسل کرو گے جس کو وہابی کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ سمجھتے تھے کہ اہل حدیث کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، آج اللہ کا فضل و کرم ہے، کریا کریا، بستی بستی، ہر محلے گلی کوچے میں آپ کو اہل حدیثوں کا سیلاب نظر آئے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ رفع یدینی کہاں مسجد میں آ گیا ہے، اس کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اور جب انہوں نے، ان کے شاگرد نے بات سنی، وہ قریب آ کر اپنے استاد کے پاس بیٹھ گئے، استاد نے سلام پھیرا، ہاتھ پکڑا، اٹھا کر اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے، اور جا کر کہنے لگے آپ نے یہاں آ کر نماز پڑھی، یہ تو رفع یدین کے منکر ہیں اور آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ حجرے میں لے آیا ہوں۔ فرمانے لگے مجھ جیسا کون سا خوش نصیب ہو سکتا ہے جو نبی کی سنت پہ قتل کیا جائے۔ امام ابو الحسن سندھی حنفی، جنہوں نے مسند احمد کا، بخاری کا، مسلم کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا حاشیہ لکھا، جب حدیث کے حواشی لکھنے شروع کیے، اللہ نے سمجھ عطا کر دی کہ رفع الیدین اتنی عظیم سنت ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ علامہ ابو الحسن سندھی نے، حنفی عالم نے، ابن ماجہ کی شرح میں اور نسائی کی شرح میں وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیثیں جہاں بیان ہوئی ہیں اس کے ضمن میں لکھا ہے، کیونکہ یہ دونوں صحابی سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہوئے، رسول اللہ کے پاس کچھ عرصہ قیام فرمایا، پھر اپنے علاقے میں چلے گئے، پھر وائل بن حجر اگلے سال دوبارہ سردیوں کے موسم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو یہ آخری عمر کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ تو امام ابو الحسن سندھی حنفی نے کہا کہ حنفیوں نے جو رفع یدین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مالک بن حویرث کی حدیث اور وائل بن حجر کی حدیث ان کے اس دعوے کو باطل کرتی ہے، اس لیے کہ دونوں صحابی تو آخر عمر میں آئے ہیں۔ اس کے بعد کون سی حدیث تھی جس سے نسخ ثابت ہوتا؟ تو ابو الحسن سندھی نے جب حدیث کے حواشی لکھے، مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، انہوں نے رفع الیدین شروع کر دی۔ جب حنفیوں کو معلوم ہوا، جو متعصب تھے، انہوں نے جو مکے کا گورنر تھا اس کو شکایت لگائی، مار مار کر ان کے بازو توڑ دیے،
لیکن اللہ کی توفیق چادر اوپر لے کر پھر اندر سے رفع دین کپڑے کے اندر کر کے نماز پڑھتے تھے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، منسوخ نہیں ہے، مارے کھالی ہے، سنت کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ اتنی عظیم سنت ہے، میں اس کے بارے میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، کوئی حدیث کی کتاب ہماری کوئی قید نہیں ہے کہ ہماری مرضی کی لاؤ۔ کوئی حدیث کی کتاب جس میں باب و صفات صلاۃ النبی کسی محدث نے قائم کیا ہو، حدیث کی کتاب کسی محدث کی لکھی ہوئی اور باب صفات و صلاۃ النبی ہو، اٹھا کر لے آؤ۔ اللہ کے فضل سے اہل حدیثوں کا رفع الیدین والا عمل اس باب سے نکال کر ہم دکھلائیں گے۔ کوئی حدیث کی کتاب چھٹی ہے اپنی مرضی کی لے آؤ، ہو کسی محدث کی لکھی ہوئی، باب باندھا ہو نبی کی نماز کی صفت اور حالت کا، اور عبداللہ بن عمر کی وہاں حدیث نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے یہ حدیث اور اہل حدیث دونوں سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، حدیث سے بھی اور اہل حدیث سے بھی، اس لیے کہ حدیث تو اہل حدیثوں کا اوڑھنا بچھونا ہے، حدیث اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، اہل حدیثوں کا عمل ہے، ہر مسئلہ ہمارا حدیث رسول سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کو اس لیے حدیث کی کتابوں کے خلاف بغض پھیلانا پڑتا ہے کہ حدیث سے لوگوں کو متنفر کر دو، اہل حدیثوں سے خود ہو جائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے ایک حنفی نے یہ بات کہی ہے، کہتا ہے من نظر فی کتاب البخاری تزندقا، یہ میزان میں امام ذہبی نے لکھا ہے، من نظر فی کتاب البخاری تزندقا، جس نے بخاری کی کتاب میں صحیح بخاری کو دیکھا، غور کیا، وہ زندیق ہو جائے گا۔ کون سی بخاری؟ وہ بخاری جس کے بارے میں تمہارے مولوی غلام رسول سعیدی نے اپنی کتاب تذکرۃ المحدثین میں لکھا، کہتا ہے صحیح بخاری بارگاہ رسالت مآب میں اسی طرح پذیرائی رکھتی ہے جیسے امام بخاری کو بارگاہ رسالت میں پذیرائی حاصل ہے، اور کہتا ہے صحیح بخاری وہ ہے، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، کہتا ہے صحیح بخاری وہ ہے جس کو رسول اللہ نے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے 8 بندوں کو خود بخاری پڑھائی، جن میں ایک حنفی تھا۔ یہ دیوبندی عالم انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری میں لکھا ہے، اور بریلوی عالم غلام رسول سعیدی نے تذکرۃ المحدثین میں لکھا۔ تو میں کہتا ہوں وہ کتاب جس کو اتنی پذیرائی حاصل ہو کہ بقول تمہارے اللہ کے نبی خود بخاری پڑھائیں، اگر بخاری میں کوئی منسوخ، متروک، کمزور روایت تھی تو رسول اللہ کہہ دیتے یہ میری نہیں ہے، نکال دو۔ اور غلام رسول سعیدی نے یہ بھی لکھا، ایک امام حرم میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سوئے ہوئے ہیں، خواب آیا، اللہ کے نبی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمانے لگے میری کتاب وہ ہے جو امام بخاری نے مرتب کی، صحیح بخاری۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا بنا حب نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی ان کو بخاری۔ اور اس کا اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں، یہ جو اتوار کو مناظرہ ہوا تھا اسی میں دیکھ لے کیا ہوا۔ جمیل صدیقی صاحب نے بڑک مارتے ہوئے کہہ دیا صحیح بخاری میں سجدوں کی رفع الیدین کا ذکر ہے۔ ہمارے بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے اور ان سے اللہ تعالیٰ دین حق کا صحیح معنوں میں کام لے لے،
تو انہوں نے کہا صحیح بخاری ہاتھ میں پکڑ کر صدیقی صاحب اگر صحیح بخاری سے سجدوں کی رفع الیدین نکال کر دکھلا دو، یہ صحیح بخاری بھی تمہیں انعام دیتے ہیں اور شکست بھی لکھ کر دے دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جو صدر مناظر صاحب تھے بیچارے بوڑھے اللہ تو مشائخ کے مریض کیا کر رہے ہیں؟ بخاری پکڑی ہے، اینک لگائی ہوئی ہے، بار بار میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یوں کرتا ہے کتاب کا کہ جلد کھول کر اینک لگا کے دیکھتا ہے کہ کہیں حاشیے سے ہی سجدوں کی رفع الیدین مل جائے، لیکن ہوتی بخاری میں تو ملتی نا۔ بخاری کبھی پڑھی ہو تو پتا ہو کہ صحیح بخاری میں ہے کیا؟ ہم آج بھی تمہیں کہتے ہیں، تم کہتے ہو ہمارا اس علاقے میں بکی شریف بڑے بڑے محدث رہتے ہیں، حافظ الحدیث، ملا علی قاری کی موضوعات کے حافظ، کیونکہ وہ کہتے تھے نا یہ جو انگوٹھے چومنے والی حدیث والا کیا ہے، ملا علی قاری نے موضوعات شریف میں لکھا ہے۔ اب عوام بیچاری کو کیا پتا بھئی موضوعات شریف کہتے کس کو ہیں؟ جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں جس میں جمع کر دی ملا علی قاری نے، انگوٹھے چومنے کا حوالہ دیتے ہیں موضوعات شریف۔ شورش نے بڑا عجیب تبصرہ کیا بریلوی علماء کے حوالوں پر۔ شورش کاشمیری نے کہا بریلوی عالم بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، جب وہ حوالہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان کا علم الکلام بڑا نرالا ہوتا ہے، یہ جب حوالہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بے زبان شورش کہتا ہوں۔ ان کا بڑے سے بڑا بھی شیخ الحدیث حوالہ دے تو کہتا ہے شیخ سعدی نے دیوان غالب میں لکھا ہے، شیخ سعدی نے دیوان غالب میں لکھا ہے ساری عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، شعر مومن کا پڑھیں گے، ساری عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخر عمر میں خاک مسلمان ہوں گے۔ حوالہ دینا شیخ سعدی کا، لکھا کہاں ہے؟ دیوان غالب میں، اور شعر کس کا ہے؟ مومن شاعر کا۔ کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا، یہ ان کے حوالوں اور دلائل کا معیار ہے۔ اور اتنا کہتے ہیں جی یہ شیخ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث صاحب کو یہ پتہ نہیں سند کس بلا کا نام ہے۔ روح المعانی سے قد افلح المؤمنون قرآن کے 18ویں پارے کی آیت پڑھ کر شرح کر روح المعانی سے حوالہ دے رہا حکیم ترمذی کی روایت کا۔ ہمارے بھائی نے مطالبہ کیا اس کی سند پیش کرو، تو کہتا روح المعانی سے بڑی سند کیا ہے؟ بھئی سند کہتا ہے کس کو یہ بھی نہیں پتا۔ سلسلۃ الرجال الموصلۃ الی المتن، راویوں کی وہ کڑی جو رسول اللہ کی بات تک تمہیں پہنچاتی ہے۔ یعنی مطلب تو تھا اگر روح المعانی میں بات ہے تو صاحب روح المعانی سے لے کر نبی پاک تک اس کی سند پیش کرو، تو کہتا روح المعانی سے بڑی سند کیا ہے؟ جن کو یہ نہیں پتا سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ شیخ الحدیث ہے۔ ہاں ہمارے بھائی نے کہا ایک بات میں بیچ میں مسئلہ آ گیا، ابراہیم نخعی کی ایک روایت کا بار بار کہہ رہا ہے کہ وائل بن حجر کی جو حدیث ہے، ابراہیم نخعی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر وائل بن حجر نے رسول اللہ کو رفع الیدین کرتے ایک بار دیکھا ہے تو عبداللہ بن عمر نے 50 بار رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے نہیں کیا۔ ہمارے بھائی نے کہا بھئی یہ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے لقاء ثابت کرو۔ لقاء کا معنی ہے ملاقات، وہ سارے سمجھ بیٹھے نکاح ثابت کرو۔ قوت سماعت اتنا کام کرتی ہے، بار بار کہہ رہے ہیں جی نکاح، یہ کہہ رہے ہیں لقاء، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، وہ کہہ رہے ہیں نکاح، کیونکہ اصل میں نا ان کو نکاح کی یقین جانے بڑی فکر ہے۔ چلو میں یہ بھی ایک حوالہ عرض کیے دیتا ہوں، تھوڑا سا کسی سے گناہ ہو جائے جھٹ مولوی فتویٰ لگا دیتا ہے یہ کافر ہو گیا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ سرگودا میں ایک امام نے کسی نے نماز جنازہ پڑھایا، اخباروں میں بھی یہ بات آئی، کوئی دعا اس سے غلط کلمے خطا نکل گئے، مولویوں نے فتویٰ دے دیا جنہوں نے اس کے پیچھے جنازہ پڑھا سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا یہ واقعی تمہارے نکاح بڑے کچے ہیں، بھابھیوں کو تو نہیں ٹوٹتے، تمہارے بڑے کچے نکاح ہے، روزانہ ٹوٹتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ بے حوالہ بات نہیں ہے، جاؤ علامہ شامی کی فتاوی شامی اٹھا کر دیکھو،
فرض کفایہ کی بات سے چند سطریں اوپر پڑھ لینا. کہتا ہے وَالْإِحْتِيَاطُ أَن يُجَدِّدَ الْجَاهِلُ ایمانہ کل یوم ونکاح امرأتہ فی کل شہر مرۃ او مرتین. کہتا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہلا ہے نا ان کو روزانہ ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور مہینے میں 1 یا 2 بار نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے. کہ مقلد جاہل ہوتا ہے کہ نہیں؟ خود علامہ عینی حنفی نے ہدایہ کی شرح عین الہدایہ میں لکھا ہے فالمقلد جہل والمقلد ذہل. مقلد تو جاہل اور بالکل نادان اور بے وقوف ہوتا ہے. امام طحاوی نے کہا لسان المیزان ابن حجر کی اٹھا کر دیکھو. طحاوی کہتا حل یقلد الا عصبی او غبی. متعصب اور کند ذہن کے سوا کوئی تقلید نہیں کرتا. اور ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں لکھا. ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھا ہے ولا فرق بین المقلد والبہیمہ. ڈنگر اور مقلد میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہی بات سلطان باہو نے بھی اپنی کتاب توفیق الہدایت میں لکھی ہے کہ چوپائے میں اور جانور چوپائے میں اور مقلد میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مقلد جاہل ہوتا ہے اور جاہل کے لیے فقہ حنفی کہتی ہے روزانہ مسلمان ہو. جاہل روزانہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور مہینے میں کم از کم 1 یا 2 بار نکاح بھی نئے طریقے سے کروائے. کیا خیال ہے پھر کیوں نکاح کروائے؟ وجہ کیا ہے؟ فقہی نکتہ فقی یہاں پر بولا ہے. کیا کہتا ہے؟ اگر مرد سے کوئی کلمہ کفر نہیں نکلا عورت ضرور کلمہ کفر کہہ دیتی. جیسے ایک کافر ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان رہتا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو ادھر بات ہو رہی ہے لقاء کی. وہ کہتا ہے نکاح. تو نکاح کی فکر کرو. پھر سارے مقلدین ہر مہینے میں کم از کم 1 بار تو نئے سرے سے نکاح کروائیں نا. ہر مہینے فیس دینی پڑی مولوی کو پھر سمجھ آ جائے گی بھئی مقلد رہنا ہے کہ حدیث ہونا ہے. اور یقین ڈالیں جب اس طرح کے ان کے مسئلے آتے ہیں نا آتے حدیثوں کے پاس ہی ہیں. میں کئی جگہ یہ مثال عرض کرتا ہوں. غصے اور جلال میں آ کر طلاق کی فیر کر دے نا جب بعد میں پھر ہوش آتی ہے. ہوش آنے کے بعد وکی شریف جاتا ہے شاہ صاحب 3 طلاقیں کٹھی دے دیں اب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بیوی کو لے آ یہاں بڑے بندے حلالے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. حلالہ کرواؤ گے تو پھر تمہارے پاس واپس جائے گی. کوئی عقل مند آدمی حلالہ کروانے کو تیار ہوگا؟ کوئی پسند کرتا ہے کہ میری متعلقہ عورت یا جس کو میں نے اپنے نکاح میں رکھنا ہے 3-4 دن وہ کسی اور کے پاس رہے وہ اسے صحبت کرے دوبارہ پھر واپس آ جائے؟ تو حلالے کا فتویٰ جب ملتا ہے تو پھر پریشان ہوتے آ جائیں گے قاضی صاحب کے پاس کہ مشدی صاحب نے تو حلالے کا فتویٰ دے دیا ہے. آپ اللہ کے لیے مجھے قرآن حدیث کی روح سے مسئلہ بتاؤ. قرآن حدیث کی روح سے مسئلہ بتاؤ. آج بھی ہمارے پاس ایک لالے موسیٰ میں آیا ہوا تھا ایک بھائی. میں نے اس کو پہلے کہا بھئی اگر قرآن حدیث تمام مسئلوں میں ماننا ہے پھر میں تمہیں فتویٰ لکھ دیتا ہوں اور اگر مطلب براری کے لیے تو جا کے لالہ کروا لے. اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے. بھئی اگر لالے کے مسئلے میں آ کر کہتے ہو کہ اہل حدیث ہمیں قرآن حدیث کی روح سے فتویٰ دے دیں تو باقی مسئلوں میں قرآن حدیث نظر نہیں آتا. اور یہ بڑے عجیب لوگ ہیں نبی کی حدیث کو سیدھی طرح ماننے کو تیار. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہو. ترجمہ بھی اپنے گھر کا نہیں کرتا. آج کرم شاہ صاحب کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. تفسیر ضیاء القرآن کرم شاہ صاحب نے اس حدیث کا ترجمہ کیا حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار. جاؤ تفسیر ضیاء القرآن اٹھا کر دیکھو. کرم شاہ صاحب نے الطلاق مرتان یہ آیات کی طلاق کی آیتوں کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار.
اور ان کی ایک اور کتاب ہے، رسالہ ہے ایک دعوت فکر و نظر، کرم شاہ صاحب کا، اس میں ایک اور حدیث انہوں نے ابن ماجہ کی نقل کی، الا اخبرکم بالتیس المستعار، اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کی، ادھار سانڈ کی خبر نہ دوں کہ کرائے والا سانڈ کس کو کہتے؟ کیا فرمایا؟ هو المحلل، حلالہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کرائے پر سانڈ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اب نبی کی حدیث تو لعنت بھیجتی ہے اس عمل پر، لیکن یہاں ان کے فقہا کی فقاہت کیا کہتی ہے؟ کنز الدقائق کی شرح مستخلص الحقائق جو چھاپا دہلی کا ہے اس کا 126 صفحہ ہے، اور جو کوئٹہ سے طبع ہوئی ہے اس کا 199 صفحہ ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب یہ کہتی ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے حلالے کے اوپر کہ حدیث میں لعنت کا لفظ آیا ہے، تو کہتا ہے اس کا جواب یہ ہوگا لعل اراد باللعن الرحمت، شاید لعنت بول کر مراد آپ نے رحمت لی ہے۔ یہ نبی کی حدیثوں کا حشر کرتے ہیں، رسول اللہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ کہتے ہیں لعنت سے یہاں مراد کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کوئی ایک حنفی عالم اس حوالے کو غلط ثابت کر دے، 20 لاکھ کی کتب کا پورا مکتبہ اللہ کے فضل سے اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس حوالے کو کوئی بکھی کا پڑا ہوا زندہ مردہ اٹھا کر لے آؤ، اس کو غلط ثابت کر دو، جتنا جی چاہے انعام مانگے گو تمہارے نام کر دیں گے، اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کر کے پلے پلائے مولوی 11ویں کے لیے سٹیج پہ آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل و کرم سے میں جو حوالہ عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج کل جب طلب ہو سٹیج لگاؤ، میدان قائم کرو، حوالہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کی حدیث میں لعنت کا لفظ آیا ہے، تمہارے فقیہ کہتے ہیں لعنت سے مراد یہاں رحمت ہے۔ کتنی عجیب تعویل ہے۔ یہ ہے انکار حدیث کی راہ، جو منکرین حدیث کو راستہ فراہم کیا گیا کہ نبی کی حدیثوں کے غلط معنی کر کر کے ان کو بے جان بنا کر حدیث کے انکار کی راہ ہموار کر دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے مفتی صاحب تھے اور بخاری پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں سجدوں کی رفع دین ہے، تو آج بھی بخاری موجود ہے، بخاری ماننے والے موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ کسی دنیا کے مقام پر بلا کر میدان قائم کر کے اپنے پیش کردہ حوالے کو صحیح تو ثابت کرو، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ کیا تھا مناظرے میں؟ رفع الیدین، اور میں یہ عرض کر رہا تھا رفع الیدین اہل حدیثوں کی نشانی ہے، پہچان ہے، علامت ہے۔ جو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا نا بس اس کا باقی کام بھی سیدھا ہو جاتا، یہی جھجک ہے اتر گئی تو سارا کام اللہ کے فضل سیدھا ہو جاتا۔ تو یہ علامت ہم نے کیوں اپنائی ہے؟ ہم اس کے دلائل رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، متواتر حدیث پر محدثین نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، احادیث متواترہ میں رفع الیدین والی سنت کا ذکر ہے۔ امام سیوطی کی کتاب جس کو تم لوگ بڑا مانتے ہو، سیوطی کون ہے؟ شافعی۔ سیوطی کون ہے؟ ان کے بقول شافعی ہیں، اور مسائل کے لیے عقیدے کے لیے حنفی نہیں ملتے، شافعیوں کی گود میں جا گرتے ہیں۔ سیوطی نے کتاب لکھی الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، متواتر حدیثوں پر، اس میں بھی سیوطی نے
متواتر حدیث میں یہ رفع دین کا مسئلہ بیان کیا ہے، 22 صحابہ سے رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے، اس کا خلاصہ پھر لکھا سیوطی نے، قطف الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، اس خلاصے کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اصول حدیث پر سیوطی نے تدریب الراوی لکھی ہے، تدریب الراوی میں بھی رفع دین کے متواتر ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اور علامہ زبیدی نے، زبیدی بھی اس کو پڑھتے ہیں، علامہ زبیدی نے اپنی کتاب لقط اللآلی المتناثرہ جو حدیث متواترہ پر لکھی، اس نے بھی اس کتاب کے اندر رفع دین کی متواتر ہونے کا ذکر کیا۔ محمد بن جعفر قطانی نے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر کتاب لکھی، اس میں بھی رفع دین کے متواتر ہونے کا ذکر کیا۔ اور تازہ حوالہ عرض کرتا ہوں، یہ جو انہوں نے مصنف عبدالرزاق کے نام پر الجزء المفقود حدیث نور شائع ثابت کرنے کی جعلی کتاب بنا کے شائع کی، اور محمود سعید ممدو عربی ایک بدعتی ہے کویت میں، اس کی تقریر اوپر لکھوائی، اس محمود سعید ممدو نے جس کی یہ کتاب شائع کر رہے ہیں اور تقریروں کے ترجمے کر رہے ہیں، اس نے کتاب لکھی کتاب التعریف، اس کی 3 جلد میں اس نے بھی لکھا ہے کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں متواتر ہیں۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری نے بھی لکھا ہے، کوئی دوسرے بھائیوں کے لیے بھی خوراک ہو جانی چاہیے نا، کیونکہ پیچھے ماں باپ تو ایک ہی ہیں دونوں کے۔ انور شاہ کاشمیری نے نیل الفرقدین میں لکھا ہے، رفع الیدین ایک ایسا عمل ہے جو سند کے اعتبار سے بھی متواتر ہے، عمل کے اعتبار سے بھی متواتر ہے، اور اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے، اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے۔ انور شاہ نے نیل الفرقدین میں لکھا ہے۔ تو اس کی حدیثیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، تو میں نے کہا نا کہ کوئی حدیث کی کتاب لے آؤ، باب و صفت الصلاۃ جس میں ہو ابن عمر کی حدیث ہوگی، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اسی طرح دارقطنی میں، بیہقی میں، جہاں جہاں نماز کی کیفیت بیان ہوئی ہے ابن عمر کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما کذالک، جب نماز شروع کیا کرتے تھے اس وقت بھی رفع دین کیا کرتے تھے، جب نماز پہ رکوع کے لیے جھکتے تھے اس وقت بھی رفع دین کیا کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت بھی رفع دین کیا کرتے تھے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں، اور ابن عمر نے یہ بات رسول اللہ کی وفات کے بعد بیان فرمائی۔ یہ حدیث سراج کے حوالے سے جو ہم نے وہاں حوالہ ذکر کیا مناظرے میں، مولویوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی کوئی حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث سراج میں یہ ہے، ان کے عبداللہ بن عمر سے رفع دین بیان کرنے والے مشہور 2 تو ان کے اپنے، ایک بیٹا اور ایک غلام، شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک ان کا بیٹا، بیٹے کا نام ہے سالم، اور ایک ان کا غلام ہے، غلام کا نام ہے نافع۔ دونوں کی حدیث عبداللہ بن عمر سے جو رفع دین میں آئی امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے۔ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، سالم نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، اٹھتے رفع الیدین کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھائی تم رفع دین کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو دیکھا ہے، وہ بھی نماز پڑھتے وقت شروع میں رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کرتے تھے، اور ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ بات کب بیان کی؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ تو بعد میں بیان کر رہے، اگر منسوخ ہوتی تو یہ بیان کرتے، عمل کرتے اس پر۔ میں یہاں ایک اور بات کہتا ہوں، علامہ ذیلی حنفی نے نصب الرایہ میں پہلی جو نماز کی رفع الیدین ہے اس کے دوام کی، ہمیشگی کی دلیل پیش کی کہ پہلی رفع الیدین ہمیشہ ہے،
اب اس کی مواظبت کی، ہمیشگی کی دلیل کیا ہے؟ علامہ ذیلی حنفی نے پہلی رفع یدین کے دوام کی اور ہمیشگی کی دلیل پیش کی عبداللہ بن عمر والی صحیح بخاری کی حدیث، پوری حدیث لکھی ہے وہاں پر۔ اگر میں کہتا ہوں یہ حدیث عبداللہ بن عمر والی پہلی رفع یدین کے دوام پر، ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے، تو اسی حدیث میں اگلی بھی تو رفع یدین ہے، وہ دوام پر دلالت کیوں نہیں کرتی؟ طریقہ ان کا یہ ہے، حدیث میں سے اپنے مطلب کی بات لیں گے، آدھی لے لی اور آدھی چھوڑ دی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھو نا، اذان اہل حدیث جب بلالی اذان ہوتی ہے، اذان کے کلمے جس میں 2 بار ہیں اور اقامت کے کلمے 1 بار ہیں، بلالی اذان میں اذان کے کلمے جفت ہیں اور اقامت کے کلمات اکارے ہیں۔ اور ابو معذورہ رضی اللہ عنہ سے جو اذان مروی ہے ابو داود وغیرہ میں، وہاں ترجیح والی دوہری اذان جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ اقامت بھی دوہری۔ اب حنفیوں نے کیا کیا؟ مشکات میں جہاں یہ حدیث ہے نا، وہ حدیث میں تحت سطور یہ لکھا وَبِهِ أَخَذَ ابو حنیفہ، اقامت کا صرف مسئلہ، اقامت لے لی ابو معذورہ والی، ان والی اذان پسند نہیں آئی، کیونکہ قدوری سے لے کر ہدایت تک لکھا ہوا لا ترجیح فی الاذان، اذان دوہری نہیں ہے، تو اس حدیث سے اقامت لے لی، اذان چھوڑ دی، اور بلال رضی اللہ عنہ والی اذان لے لی اور اقامت چھوڑ دی۔ تو کام ان کے یہ ہے، حدیث میں اگر پہلی رفع یدین موجود ہے اور وہ دوام والی ہے، جو کرینہ جو دلیل وہاں دوام کی پہلی کی بنتی ہے وہی تو آگے رکوع میں بھی موجود ہے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی موجود ہے، تو وہ ہمیشہ کیوں نہیں؟ اسی طرح ایک اور بات کہتا ہوں، غور کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر عمر میں سب سے زیادہ قریب ہو کر نماز کس صحابی نے پڑھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ قریب ہو کر رسول پاک کے نماز پڑھی تو ابو بکر صدیق نے۔ آپ بیمار ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بالآخر صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، نماز شروع کی۔ ابھی نماز شروع کی ہے، نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا، علی و عباس رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر مسجد میں آ گئے، اور ابو بکر صدیق کے بائیں طرف بیٹھ گئے آ کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف ہیں، دائیں طرف ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، باقی سارے صحابہ صدیق اکبر کی اقتداء میں پیچھے کھڑے۔ تو سب سے زیادہ قریب کون تھے؟ ان سے زیادہ قریب ہو کر آخر عمر کی نماز کسی اور صحابی نے نہیں دیکھی۔ تو صدیق اکبر کی ہم نے حدیث پیش کی جس کا پورا مناظرہ سن لیں، کہیں کوئی جواب نہیں ہے۔ مختصر عرض کرتا ہوں، عطا بن ابی رباح جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے، جن لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے، عطا بن ابی رباح سے افضل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ عطا بن ابی رباح سے امام حنیفہ کہتے ہیں افضل میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ وہ عطا نماز میں رفع یدین کرتے تھے، ان سے پوچھنے والے نے پوچھا تم نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ جواب دیا صلیتو خلف عبداللہ ابن زبیر، میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی۔ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ صحابی رسول۔ مدینہ طیبہ میں جب مہاجر ہو کر صحابہ آئے تو سب سے پہلے مدینے میں مسلمانوں کا جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے، رسول اللہ کے صحابی، صدیق اکبر کے نواسے۔ تو نواسہ صدیق صحابی رسول اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا عبداللہ بن زبیر
عطا کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا عبداللہ بن زبیر سے آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا صلیت خلف ابی بکر فرأیتہ، میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، اپنے نانا کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے نانا جان کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تھے رکوع جاتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، تو میں نے نانا جی سے سوال کیا آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی نے آخری عمر میں رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا ہوتا تو آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر کرتے؟ جو اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ رفع الیدین منسوخ، یہ حدیث امام بہقی نے اپنی سنن کبریٰ میں نقل کی ہے اور آگے حکم لگایا ہے رواتہ ثقات، اس کے بیان کرنے والے تمام راوی قابل اعتماد اور ثقہ ہیں، اور امام بہقی کی کتاب جو سنن کبریٰ ہے اس کی تلخیص امام ذہبی نے کی، المہذب نے بھی حدیث نقل کر کے امام ذہبی آگے یہی بات لکھتے ہیں رواتہ ثقات۔ ابن حجر اسقلانی یہ حدیث جو صدیق اکبر والی التلخیص الحبیر میں نقل کر کے بالکل اسی طرح آگے لکھتے ہیں رواتہ ثقات۔ چلو ان کی نہیں مانتے، حنفیوں نے جو نصب الرایہ شائع کیا ہے ان کی مجلس سے تحقیق نے، اس نے بھی علماء کی کمیٹی نے حنفیوں نے اس حدیث کو نصب الرایہ کے حاشیے میں لکھ کر آگے لکھا رواتہ ثقات، اور یہی حدیث امام ابتوی نے اپنے جز میں، اور اسی طرح امام سالبی نے اپنی تفسیر کی 10ویں جلد الکشف والبیان، ان کی تفسیر کا نام ہے، اس کی 10ویں جلد میں انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کی تفسیر میں یہی حدیث بیان کی۔ تو صدیق اکبر جب رفع الیدین کرتے ہیں تو پھر نسخ والی کوئی بات ہے پیچھے؟ حدیثیں بہت ساری ہیں رفع الیدین کرنے کی۔ میں آپ دوسری طرف آتا ہوں، نہ کرنے کی دلیلیں کیا دیتے ہیں؟ قرآن پڑھتے، قرآن سے ثابت کرتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، ان کے دل میں سکون ہو اور جسم میں، کہتے ہیں نا خشوع ہو، حرکت نہ ہو جسم میں، یہ معنی ہے تو رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو، امام سیوطی نے اپنی کتاب الکنز المدفون فی الفلک المشحون میں لکھا ہے، یہ ایک اور بھی دلیل دیتے ہیں نا، لم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ماسٹر امین نے پابند لگا دی تھی، اس کی تحقیق مسئلہ رفع الیدین میں یہ آیت بھی انہوں نے غلط چھاپی ہے، ترجمہ بھی غلط کیا ہوا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ وہ اس آیت سے استدلال کرتے نماز میں رفع الیدین نہ کرنے کا، تو سیوطی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا بھائی اس آیت میں رفع الیدین نہ کرنے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے پھر کچھ دنوں بعد میں نے شافعیوں سے ایک بات سنی، مجھے بالکل تشفی ہو گئی۔ شافعیوں نے کیا کہا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں اپنی زینت کو لو، تو کہتے ہیں یہ جو نماز ہے نا، نماز میں رفع الیدین کرنا یہ نماز کی زینت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو اللہ کا حکم نہیں ہو گیا؟ کہتے ہیں قولی حدیث دکھاؤ، اللہ کے قول سے بڑا کسی کا قول ہو سکتا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سیوطی کنز المدفون میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کئی علماء نے کہا نماز میں رفع الیدین کرنا کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ صحابی رسول عقبہ بن عامر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، طبرانی میں موجود ہے کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ تو کئی کہتے ہیں جی یہ جو آیت کریمہ ہے نا، عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہ خاشعون سے مراد کون ہے؟
کہتے ہیں خاشعون سے مراد الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے وہ کامیاب مومن ہیں، نماز میں خشوع کرنے والے۔ تو یہ تفسیر ابن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں، حالانکہ یہ ساری تفسیر بالکل جھوٹ ہے، عبداللہ بن عباس سے ثابت ہی نہیں ہے۔ 3 راوی ہیں اس میں، تینوں جھوٹے راوی، محمد بن مروان قلبی اور ہشام بن صائب، اس کو محمد بن صائب بھی کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں اور کئی اس کی کنیتیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں بہروپیہ ہے، اور اس کا تیسرا راوی باسام ابو صالح، میزان اور لسان میں دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ یہ خود کہتا ہے، محمد بن صائب قلبی خود کہتا ہے ما کلما حدثتک عن ابی صالح فہو کذب، کہ ابو صالح کا نام لے کر جو بھی میں تمہیں بات بیان کروں وہ ہوتی جھوٹ ہے، خود مانتا جھوٹ ہے، پھر اس کا حوالہ پیش کر رہے ہیں یہ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بڑی دلیل مسلم شریف میں کہتے ہیں، حدیث ہے، اللہ کے نبی مسجد میں آئے، صحابہ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے بقول ان کے، اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا، کہتے ہیں آپ نے فرمایا مالیہ اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم نماز میں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع یدین کرتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو۔ کہتے ہیں یہ قولی حدیث ہے۔ وہاں تو ہم نے ایک بڑا اس کا علمی سا جواب پیش کیا کہ جس سند کے ساتھ یہ حدیث مسلم میں ہے، اسی سند کے ساتھ یہ حدیث مسند احمد کی 5ویں جلد کے اندر موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ وضاحت موجود ہے، نبی پاک جب تشریف لائے تھے تو صحابہ کرام کس مقام پر تھے؟ وَهُمْ قُعُودٌ، صحابہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی ایسی حدیث کی کتاب سے جابر ابن سمرہ کی حدیث نکال کر دکھلاؤ جس میں یہ ہو کہ صحابہ رکوع جا رہے تھے یا رکوع سے سر اٹھا رہے تھے، آپ نے رکوع والی رفع یدین کو منع کرتے فرمایا ہو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح نہ کرو۔ وہاں ہم نے محدثین کی تصریحات پیش کی کہ امام بخاری کہتے ہیں جو اس حدیث سے رکوع جانے اور اٹھنے کے منع پر استدلال کرتا ہے فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِّنَ الْعِلْمِ، وہ جاہل آدمی ہے، علم کچھ نہیں اس کے پاس۔ اور ابن ملقن اور اسی طرح امام نووی اپنی کتاب المجموع میں شرح مہذب میں، ابن ملقن اپنی کتاب البدر المنیر میں، اور ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید موطا کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں، اس روایت سے رکوع والی رفع یدین سے استدلال کرنا من اقباء انواع الجہالات بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی سنت سے کبھی ترین جہالت ہے اس حدیث سے رفع یدین نہ کرنے پر استدلال کرنا۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی سی عوامی باتیں بتاتا ہوں۔